بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ویڈیو بھی عمران خان کے شیطانی منصوبے سے تعلق رکھتی ہے اور انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں یا ایک آدھ دن ٹھہر کر اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ عمران خان کو اس کا مذہبی تشخص بنانے کے لیے کون سے 5 بابوں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ یہ نام نہاد بابے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ ڈبہ پیر بن کر لوگوں کو مسلسل آج سے نہیں بلکہ 10 سال سے گمراہ کرتے رہے ہیں۔ تو ان بابوں کی حقیقت بھی میں بتاؤں گا، کچھ اس میں بڑی دلچسپ باتیں آپ کے لیے ہوں گی۔ اور ناظرین، یہ جو شیطانی جال ہے عمران خان کا، اس کی مزید آڈیو اور ویڈیوز آج کل میں ریلیز ہونے والی ہے۔ کئی حضرات کا کہنا ہے کہ اس طرح کا گند سوشل میڈیا پر نہیں آنا چاہیے، اور اصولی طور پر اس بات سے اتفاق کیا جا سکتا ہے، بلکہ کیا جانا چاہیے۔ لیکن ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ جس وسیع پیمانے کا یہ شیطانی منصوبہ ہے، اس کو ناکام بنانے کے لیے ان آڈیوز اور ویڈیوز کا آنا بہت ضروری ہے، بلکہ ان کو تمام دینی حلقوں میں اور دوسرے حلقوں میں جو لبرل نہیں ہیں ان تک ان کا پہنچایا جانا بھی ضروری ہے، تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ اس کا کردار کیا ہے۔ ناظرین، جو تازہ حالیہ کی آڈیو ریلیز ہوئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو زیر بحث ہے وہ ہے آئلہ ملک نامی خاتون کا معاملہ۔ اور ظاہر ہے ہم لوگ پرانی باتیں بھول جاتے ہیں، چاہے وہ 2 سال پرانی ہوں۔ ظاہر ہے اس زمانے میں اتنے زیادہ واقعات اتنی زیادہ رفتار کے ساتھ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات 3 دن پہلے کا کوئی وقوع بھی ذہن میں نہیں رہتا۔ تو اب جب کہ یہ آڈیو آئی ہے تو پھر یہ پردے اٹھ رہے ہیں کہ آئلہ نامی خاتون سے عمران خان کا ناجائز افیئر آج کا قصہ نہیں ہے، یہ کم سے کم 2012 یعنی آج اس کو 10 سال ہو گئے، 10 سال سے یہ افیئر چل رہا ہے۔ اور 2013 میں لاہور کے ایک اخبار نے فرنٹ پیج پر ایک 3 کالم سٹوری چھاپی تھی، خبر چھاپی تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آئلہ ملک سے عمران خان کے ان پراسرار تعلقات کی وجہ سے خاندان کے اندر بھی اعتراضات اٹھ رہے ہیں اور پارٹی کے اندر بھی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جو پارٹی کے اندر جن لوگوں نے اعتراض کیے ان کو تو خیر عمران خان نے پارٹی سے ہی نکال دیا۔ اور اسی آئلہ نامی خاتون کے، جو اصل میں کالا باغ کی فیملی کی خاتون ہے، اور اس کی بڑی بہن سمیرہ ملک کے بارے میں بھی طرح طرح کے قصے گفتنی اور ناگفتنی سامنے آتے رہے، اور آئلہ کے بارے میں بھی۔ اس کو عمران خان نے وہ فارن فنڈنگ والے پیسوں سے 70 لاکھ روپے کی رقم اس زمانے میں ادا کی، جب 70 لاکھ کی مالیت آج کے زمانے سے 3-4 گنا زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اور پھر اسی زمانے میں یہ جو ایک مزاحیہ پروگرام کرتے ہیں آفتاب اقبال صاحب، جو آج کل عمران خان کے حامی ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں عمران اور آئلہ کی ڈمیاں بٹھا کر ایک پورا ٹیبلو کیا تھا اس ناجائز تعلقات کے معاملے میں۔ تو یعنی یہ قصہ نہ صرف یہ ہے کہ پرانا ہے، بلکہ مشہور بھی اس زمانے سے ہے، اور وہ پی ٹی آئی کی لیڈر بھی بنی رہی، اور اس کو عمران خان نے ٹکٹ دینے کی بھی کوشش کی، لیکن اس کی ڈگری جعلی نکل آئی۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ان سب لوگوں کا کردار بھی ایک ہے، اور فراڈ اور جعل سازی میں بھی یہ سارے لوگ ید طولہ رکھتے ہیں، یعنی اس کی بھی ڈگری جعلی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جعلی ڈگریوں والے پی ٹی آئی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ عامر لیاقت وہ تو چل بسے، ان سے لے کر بابر اعوان تک، اور اس سے سیالکوٹ کا عثمان ڈار اور مراد سعید، جس نے 20 منٹ کے اندر 3 پیپر اس نے حل کیے اور ان میں فرسٹ کلاس مارکس سے لے کر ڈگری بھی حاصل کی۔ اسی طرح اگر ہم تفصیل میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ 50-60 افراد پی ٹی آئی کی قیادت میں ایسے جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، انہوں نے کسی یونیورسٹی سے کسی کالج سے ڈگری حاصل نہیں کی ہے، لیکن ان سب کے پاس ایم اے پی ایچ ڈی اس طرح کی ڈگریاں ہیں، اور ساری کی ساری جعلی ڈگریاں جن پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی اب تک۔ تو اسی زمانے میں، جس زمانے میں آئلہ ملک کا یہ کیس اسکینڈل چل رہا تھا، اخباروں میں بھی اس کی خبریں چھپتی تھی، اسی زمانے میں عائشہ گلال کا قصہ بھی پھیلا تھا، جو آپ کو بھول گیا ہوگا، اکثر لوگوں کو بھول گیا، لیکن اب وہ پھر سے ان کے پرانے ویڈیو کلپ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ تو ان میں عائشہ گلال نے جو کہانی بیان کی تھی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ بڑی پرخلوص اور سرگرم کارکن تھی پی ٹی آئی کی، بلکہ اس کا شمار پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں کیا جاتا تھا۔ خوش شکل تھی، خوبصورت تھی، جوان بھی تھی۔
تو عمران خان نے ان کو بلیک بیری ٹیلی فون پر گندے اور غلیظ میسج کیے جن میں واضح طور پر دعوت گناہ دی گئی تھی، جس پر وہ خاتون مشتعل ہو گئی۔ وہ خاتون جو تھی اچھی روایات والے گھرانے کی تھی، وہ مشتعل ہو گئی، اور اس نے پھر جب عمران خان کو سنائی تو عمران خان نے اسے پارٹی سے نکال دیا۔ تو عائشہ گلال علی نے اس زمانے میں مسلسل پریس کانفرنس کی اور کہا کہ یہ عمران خان کا کردار گندا ہے، اس نے بہت ساری عورتوں کے ساتھ تعلقات بنا رکھے ہیں، اور ان سب عورتوں کو حکم ہے کہ وہ بھی بلیک بیری موبائل فون رکھیں۔ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ تو اس کی خصوصیت یہ بتائی جاتی تھی کہ وہ میسیجز اس میں ہوتے ہیں یا کالیں ہوتی ہیں یا SMS ہوتے ہیں، ان کو وہ لیک نہیں، یعنی وہ ان کو ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا، ان کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو ٹریس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ سیٹ قبضے میں لے لیا جائے۔ جس شخص کو آپ فرشتہ سمجھتے ہیں اس شخص کے حرکتیں کیا ہیں؟ آپ کی وجہ سے ہم بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، کسی کی بہنیں ہیں۔ 67 سال کی عمر میں آپ کی عادتیں تبدیل نہیں ہوتی، تو شاید ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں ادھر کی۔ کمپرومائز عزت کے معاملے میں مجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نہ کریں۔ عمران خان خود کو پارسا، پوری دنیا خراب، خود کو پارسا، خود فرشتے۔ شاید وہ پاکستان کو انگلینڈ سمجھ بیٹھے ہیں، ان عادتوں پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ مجھے ٹیکسٹ میسج پہلا جو ملا وہ اکتوبر 2013 میں ملا۔ ان کا بلیک بیری ذرا آپ چیک کر لیں، بلیک بیری وہ خود بھی رکھتے ہیں اور خواتین کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی بلیک بیری رکھیں۔ عزت دار خواتین کی جو عزتیں ہیں وہ اس پارٹی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ محفوظ نہیں ہے۔ میسیجز میں ایسے الفاظ تھے کہ وہ کسی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا ایسا آدمی آپ کے ملک کو چلانے کا اہل ہو سکتا ہے؟ میں تو عمران خان سے کہوں گی کہ اب تمہاری باری ہے۔ عمران خان کا پاسٹ آپ دیکھ لیں، ماضی ان کا دیکھ لیں، تو وہ آپ کے سامنے ہے۔ کرتوت ان کے بہت سارے ہیں، ان کرتوتوں میں سے ایک کرتوت یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے ٹیکسٹ میسیجز بھیجتے ہیں غلط۔ تو عائشہ گلال علی نے ان دنوں بہت مطالبہ کیا کہ عمران خان کا بلیک بیری جو ٹیلی فون ہے یہ قبضے میں لیا جائے۔ اس نے کیس بھی دائر کیے، لیکن ظاہر ہے ان دنوں باجوہ بھی تھا اور وہ ظہیر الاسلام بھی تھا، اور فیض تو خیر بعد میں آیا۔ تو ان لوگوں کے ہوتے ہوئے عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی ممکن نہیں تھی، اور یہ حضرات عمران خان کی کرپشن میں بھی حصے دار تھے۔ یہ تو اب پتہ چل رہی چیز ہے کہ کرپشن، مثلا میں ایک چھوٹی سی خبر موضوع سے ہٹ کر عرض کر دوں کہ یہ کل ہی کی خبر ہے کہ اسلام آباد پولیس نے اسلام آباد میں بحریہ ٹاؤن کی ایک غیر قانونی جو زمینوں پر قبضہ کر کے کالونی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے خلاف کارروائی کی ہے اور اس کی 4 دیواری باڑ گرا دی ہے، کیونکہ وہ سب ناجائز طور پر قبضہ کر کے ظلم اور غنڈہ گردی کے ذریعے یہ کالونی بنائی جا رہی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ کارروائی آگے بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی، کیونکہ ہر جگہ عدل کے ایوانوں میں بھی اس کے ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور خیر فوج میں تو کوئی نہیں رہا، ملک ریاض کا سرپرست وہ سب رخصت ہو گئے، لیکن باقی اداروں میں اس کے سرپرست بیٹھے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کارروائی رکوا دے۔ لیکن کم سے کم اس بات سے اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اب اس ملک ریاض کو جس پر ہاتھ ڈالنا پاکستان کی بنیاد پر ہاتھ ڈالنے کے مترادف سمجھا جاتا تھا، اب تھوڑا زمانہ اتنا بدلا ہے کہ کم سے کم پولیس نے اس کالونی کی دیوار جو ہے تاروں والی دیوار وہ تو گرا دی ہے، اتنا کام تو کیا، ورنہ باجوہ کے ہوتے ہوئے تو یہ ممکن نہیں تھا۔ باجوہ بھی اس کرمنل کے حصے داروں میں شامل تھا، تعاون کرنے والوں میں شامل تھا، اور وہ جو 500 ارب روپے والی جو رقم تھی جو لندن سے آئی تھی اور جو پاکستان کے خزانے کا حصہ بننی تھی، اس کو عمران خان نے اربوں روپے کی رشوت لے کر جو ملک ریاض کے حوالے کیا، تو اس کارروائی کو بھی باجوے کی آشیرواد حاصل تھی۔ تو یہ زمانہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال عائشہ گلال علی نے بار بار کہا کہ یہ اس کا بلیک بیری قبضے میں لو، وہ آج تک اس پر عمل نہیں ہوا۔ شاید اب اگر اس نے ضائع نہیں کر دیا، اس کا ڈیٹا کسی دوسرے فون میں منتقل نہیں کر دیا ہوگا، کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی بدل گئی، اتنے نئے فون آ گئے کہ بلیک بیری وغیرہ کی کوئی اہمیت ضرورت ہی نہ رہی، اس سیٹ کو محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، تو سارا ڈیٹا اس نے نکال لیا ہوگا۔
تو اس پر یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو مائلہ والی خاتون، تو اس میں نا قرآن میں سورہ نور میں ایک آیت آتی ہے، میں وہ آیت نہیں پڑھوں گا، نہ ہی اس کا ترجمہ کروں گا، وہ آپ خود ڈھونڈ لیجئے۔ اس میں اشارہ میں کر رہا ہوں کہ اس میں اس طرح کی بات ہے کہ جو ایسی عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے ایسے مرد ہوتے ہیں، اور جو ایسے مرد ہوتے ہیں ان کے لیے ایسی عورتیں ہوتی ہیں۔ نیک اور پاک باز مردوں کے لیے نیک اور پاک باز عورتیں ہی ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر خواتین جو ابھر کر آتی ہیں ان کا کرائٹیریا کیا ہے، ان کی اوپر آنے کی جو وجوہات کیا ہیں اور کیا ہو رہا ہے، اور ان خواتین کی زبان اور رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے اور ان کی رہائش گاہوں کی جو قیمت ہے جس کا اندازہ ہی ہم نہیں کر سکتے۔ لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے صنعت کار کی اہلیہ ہیں، یہ بیٹی ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی ان کا پس منظر نہیں ہوتا، اور اچانک وہ اربوں روپے مالیت کی کوٹھیوں کی مالک بن جاتی ہیں۔ تو یہ قصہ کیا ہے؟ تو یہ قصہ وہی ہے، یہ اسی شیطانی نیٹ ورک کا چکر ہے جس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں اور وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ یعنی یوں بھی لگائیے کہ عمران خان کے جو حامی جرنلسٹ ہیں ان کو کس طرح نوازا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی جرنلسٹ ایسا نہیں ہے جو ارب پتی نہ ہو، ارب پتی نہیں بلکہ اربوں پتی، یعنی سب کے کئی بنگلے، کئی کوٹھیاں، کئی تین چار فارم ہاؤس۔ حالانکہ امریکہ اور یورپ میں بڑے بڑے سرمایہ داروں اور عیاش قسم کے جو دولت مند لوگ ہیں ان کے بھی ایک ہی فارم ہاؤس ہوتا ہے، کیونکہ فارم ہاؤس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلیے وہاں جا کر تھوڑا شہر کی زندگی سے ہٹ کر وہاں گزارا۔ لیکن یہاں ان جرنلسٹوں نے جو آج سے 10-15 سال پہلے چند ہزار روپے کی تنخواہ پاتے تھے اور ان کے پاس کسی کے پاس موٹر سائیکل تھی تو کسی کے پاس نہیں تھی، اب ان کے پاس کاروں کی فلیٹ ہے، اور کوئی کار 4 کروڑ 3 کروڑ روپے سے کم مالیت کی نہیں ہے۔ کئی بنگلے ہیں، اور بہت بڑے بڑے بنگلے۔ بنگلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ 1 یا 2 کنال کا بنگلہ، 4 5 8 کنال کے بنگلے، اور پھر فارم ہاؤس 3 4 فارم ہاؤس، اور یعنی نوکروں کی فوج انہوں نے رکھی ہوتی ہے اپنے فارم ہاؤسوں پر بھی اور کوٹھیوں پر بھی۔ یہ اتنی دولت، تو گویا کہ شیطانی کلٹ جو ہے بے تحاشا سرمایہ بھی خرچ کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں لطیفہ یہ ہے، لطیفہ نہیں، اس کو یوں کہیے کہ تکلیف جو ہے بہت دور تک گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ 3-4 اس شیطانی کلٹ کے جرنلسٹ جو ہیں وہ کل سے کمپیوٹر پر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو فیک آڈیو بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کمپیوٹر پر سب لوگوں کی، بڑے لوگوں کی آوازیں موجود ہیں، آپ کسی کا ڈائلاگ اس میں منتقل کریں وہ اس کی آواز جو ہے اس میں آ جائے گی۔ اچھا، یہ ظاہر ہے ایک تکلیف کی انتہا کو پہنچنے کے بعد ایک ڈیسپریٹ قسم کی کوشش ہے کہ اس کو جعلی اور فیک ثابت کیا جا سکے۔ حالانکہ یہ جو ٹیکنالوجی آواز بدلنے کی، اس میں بے ساختہ مکالمے جو ہیں، ظاہر ہے کمپیوٹر کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ تو ایک مشینی انداز میں بات کرتی، یا اس کو کوئی ایک خاص لہجہ دے دیا جائے تو اس میں تھوڑا سا حقیقت کا رنگ تھوڑا سا بھرا جا سکتا ہے، لیکن ایک عام آدمی تخلیے میں یا بے تکلف دوستوں کے درمیان جس طرح کی فری لانس گفتگو کرتا ہے، فری لانس سے مراد صرف الفاظ کا انتخاب نہیں بلکہ لہجے اور آواز کا زیرو بم، اونچا نیچا آواز کو کرنا، شرارت کا انداز لانا، غصے کا انداز لانا، حیرت کا اظہار لانا، یہ سارا اس کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس میں ایک اسٹریٹ فارورڈ قسم کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس میں معمولی سا زیرو بم ظاہر مشین کے ذریعے اتنا تو کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک انسان کی قدرتی گفتگو وہ 1 یا آدھے گھنٹے کے درمیان کسی کے ساتھ کرتا ہے، اس کی نقل ممکن نہیں ہے۔ خیر، یہ تو میں ایسے ہی یعنی غیر ضروری طور پر یہ صفائی دے رہا ہوں۔ کہنا یہ تھا کہ یہ شیطانی کلٹ کے کم سے کم 3 یا 4 صحافی ایسے ہیں جو کل سے یہی ثابت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آڈیوز کی وجہ سے خاصی پریشانی ہے۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی پریشانی تو شروع ہوئی ہے، ابھی تو آپ دیکھیے آگے کیا کیا آتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو شیطانی بزرگوار ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے یہ عرض کر دوں کہ 2 کتابیں لکھی گئی تھی ماضی میں۔ آج کل لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہو تو وہ جو 2 کتابیں ضرور پڑھیے، ان سے آپ کو 2 چیزوں کا پتہ چلے گا۔ ایک کتاب کا نام ہے تلبیس ابلیس، یہ امام عبد الرحمن ابن جوزی کی تصنیف ہے۔ اس میں تلبیس ابلیس، تلبیس کا مطلب ابلیسیت کے طریقے، ابلیس کس طرح دجل اور فریب سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، ان کو اپنے جال میں جکڑتا ہے،
اس کے ایسے حیران کن طریقے تاریخی شواہد اور واقعات کی روشنی میں اس نے لکھے ہیں کہ ان کی مدد سے آپ آج کل کے ان جعلی بابوں کو پہچان سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ابلیس زدہ بابے ہوتے ہیں نا، یہ کوئی مجلس میں جلوت میں کوئی شیطانی حرکت نہیں کرتے، یہ بڑے نیک اور پارسا، اور اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو قرآن و حدیث کی باتیں بتائیں گے، سیرت کی باتیں بتائیں گے، اور کہیں گے کہ بیٹا غیبت نہیں کرنی، بیٹا چوری نہیں کرنی، بیٹا آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ کنونس ہو جائیں گے کہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ لیکن اسی پہنچی ہوئی بزرگی کی آڑ میں وہ شکار کھیلتے ہیں۔ وہ شکار کیسے کھیلتے ہیں، یہ کتاب آپ کو اس میں مدد دے گی۔ دوسری کتاب ہے ائمہ تلبیس، مولانا رفیق دلاوری کی بہت ہی مشہور تصنیف ہے۔ اس میں اس نے ان شیطانی بزرگوں کا پورا ڈیٹا دے دیا ہے، جن میں جعلی مدعین نبوت بھی شامل ہیں اور جعلی ولایت کے مدعی بھی شامل ہیں، جنہوں نے کلٹ بنائے، لوگوں کو گمراہ کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گوہر شاہی بھی آیا تھا، مر گیا، لیکن اس کا بیٹا آج بھی لندن میں بیٹھا وہ گمراہی کی تبلیغ کر رہا ہے، حضور کا انکار کرتا ہے اور عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ دو کتابیں اگر آپ کے پاس وقت ہو، پہلے ایک کتاب پڑھ لیں پھر دوسری کتاب پڑھ لیں، تو آج دور حاضر کے جتنے شیطانی بابے ہیں ان کو آپ پہچاننے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اچھا، تو یہ بات ہم کر رہے تھے عمران خان کی اس شیطانی کلٹ کی، تو اس میں عائشہ گلالئی کا معاملہ بھی آ گیا، پھر یہ جو خاتون ہے عائلہ، اس کے بارے میں بھی چیزیں آ گئی، اور اس کے علاوہ ریحام خان کی کتاب کو نظر انداز کیا۔ ریحام خان کی کتاب نے عمران خان کے اس حرم کا ذکر بھی کیا تھا جو صرف لڑکوں پر مشتمل تھا، تو اس کی تصدیق بھی دو پرانے پروگراموں سے ہوتی ہے۔ دنیا ٹی وی کے ایک مزاحیہ پروگرام میں مراد سعید کو بلایا گیا، تو میزبان نے خلاف توقع بڑا بولڈ سوال کیا، بڑا فوش سوال کیا، الفاظ ملفوظ تھے لیکن ترجمہ ان کا بہت ہی فوش تھا۔ اس نے سیدھے انداز میں مراد سعید سے عمران خان اور مراد کے جو درمیان جو فوش تعلقات ہیں ان کے بارے میں پوچھ لیا، تو مراد سعید نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ جواب دینے کے بجائے اس نے تالیاں بجانا شروع کر دی، یعنی کہ اس نے اس الزام کو تسلیم کر لیا۔ اسی طرح اس مردانہ حرم جو عمران خان نے رکھا ہوا تھا، اس کا ایک ممبر حمزہ عباسی بھی تھا، تو حمزہ عباسی سے بھی ایک صاحب نے سوال پوچھا۔ یہ ٹی وی کلپ سارے موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ ان کو دینا مناسب نہیں ہے، آپ اس کو آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں۔ تو حمزہ عباسی سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ یہ جو معاملات کی خبریں اڑ رہی ہیں، تو اس نے تردید نہیں کی، اس سے انکار نہیں کیا، لیکن گول مول جواب دے کر جان چھڑانے کی کوشش کی۔ یعنی اس نے لڑکوں، لڑکیوں اور عورتوں کے حرم رکھے ہوئے تھے عمران خان نے، جن کے بارے میں دہائیاں مچتی رہی لیکن دبا دی جاتی رہی، کیونکہ آصف وہ اس کا حکم تھا کہ آپ نے 6 مہینے تک پازیٹیو رپورٹنگ کرنی ہے۔ وہ 6 مہینے کیا، پورے 4 سال ہی اس کے بارے میں پازیٹیو رپورٹنگ ہوتی رہی، اور ایسی چیزوں کو سامنے آنے ہی نہیں دیا گیا۔ اب جب کہ 2 کردار اس شیطان کے جو سرپرست تھے وہ چلے گئے، اور جو ایک آدھ رہتا ہے وہ اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہے، تو یہ چیزیں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور میں پھر بتا دوں کہ یہ ابھی شروعات ہے، ابھی بہت کچھ آنا ہے۔ ناظرین، ایک اور آڈیو عمران خان کی اور عائلہ کی لیک ہوئی ہے، جس میں اس طرح کے معاملات پر بات نہیں ہے، بلکہ اس میں پرویز الہی اور منصر الہی کی کرپشن کے بارے میں کچھ تبادلہ خیال ہے۔ اس میں وہ بتا رہی ہے عائلہ کہ اس نے پنجاب بینک پر جو ڈاکہ ڈالا ہے وہ کوئی ہارس کی ملک کا چکر تھا، تو وہ چودھری جو ہیں یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ اس قصے کو دبا دیا جائے، اور وہ جو پرویز الہی کا منشی ہے محمد خان، وہ دھمکیاں دے رہا ہے ان لوگوں کو قتل کی، کہ اگر تم یہ کیس سے پیچھے نہیں ہٹے تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو کہنے کی مطلب یہ ہے کہ یہ اس شیطانی کلٹ میں پرویز الہی اور اس کا بیٹا منصر الہی بھی عرصہ دراز سے شامل ہے، اور عمران خان جو ہنس ہنس کر ان باتوں پر وہ داد دے رہا ہے۔ اس آڈیو کے ساتھ یہ آڈیو بھی ریلیز ہو چکی ہے اور اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا۔ فی الوقت میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں بہت اعلیٰ سطح پر یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ملک کے اندر انتشار برپا کرنے کی کسی کوشش کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور آئینی طریقے سے سول حکومت کی آئینی مدد کر کے ان چیزوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ چنانچہ پی ٹی آئی والے یہ بات دل سے نکال دیں کہ وہ کوئی انتشار برپا کر سکیں گے۔ ایک وقتی بحران، دوسرا وقتی بحران، تیسرا وقتی بحران، یہ شکلیں وہ کرتے رہیں گے، لیکن یہ کب تک
چل سکتا ہے یہ سلسلہ بھی زیادہ دیر تک اب چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ اب ریاست کی اور ریاست کے تمام اجزاء کی جو توجہ ہے وہ معاشی بحران پر ہے، کیونکہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ تو معاشی بحران کے ہوتے ہوئے سیاسی بحران کو اجازت نہیں دی جا سکتی، چنانچہ یہ سیاسی بحران کچھ دنوں کے مہمان ہے، اور کچھ دنوں کی اس لیے کہ ظاہر ہے ایوان عدل میں بیٹھے ہوئے کچھ پرانے اعلی کار جو ہیں وہ عمران خان کی مدد کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بحران تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، ورنہ یہ بحران کب کا حل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں حاضری ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔